Okay, so now we will be discussing about the production of رطوبت غریزی. اب رطوبت غریزی میں ہم نے لاسٹ میں بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے اور یہ بات ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہی رطوبت اصلیہ ہے جو ایک نطفے کی صورت میں مادہ تولید میں منتقل ہو جاتی ہے، اور یہی اس کی زبردست ایک دلیل بھی ہے، کیونکہ مادہ تولید جو ہے نا یہ ہمیشہ رطوبت غریزی سے ہی پیدا ہوتا رہتا ہے، جس کو ٹیسٹیکلز اور جو باقی اس کے ہیلپرز ہیں وہ تیار کرتے رہتے ہیں. اب رطوبت غریزی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی چوتھے ہضم کے بعد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب پہلا ہضم اس وقت ہوتا ہے جب غذا معدے میں جاتی ہے، اور وہ جو معدے کے جو رطوبات ہیں یعنی گیسٹرک جو جوسیز ہیں، سیکریشنز ہیں، ان کے ساتھ جب ملتی ہے تو وہ جو جو کا ایک ابلا ہوا وہ پانی ہوتا ہے، آش جو، ٹھیک ہے، اس کی صورت میں لائک وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم کیلوز کہتے ہیں، اور ماڈرن میڈیسن میں اس کو کیموز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا جو لطیف حصہ ہے جو زیادہ تر کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتا ہے نا، وہ وین کے ذریعے جو ہے وہ چلا جاتا ہے جناب دل میں، اور اس کا جو ثقیل حصہ ہے، جو اس کا بھاری حصہ ہے، وہ پھر ڈیوڈینم میں چلا جاتا ہے، اور پھر انٹسٹائنز میں اس کا دوسرا ہضم شروع ہوتا ہے. اب اس ہضم میں جو انٹسٹائنل سیکریشنز ہیں، انٹسٹائنل جو رطوبات ہیں، ان کے علاوہ انٹسٹائنز میں جب پہنچتی ہے نا غذا، تو لیور سے بھی بائل گر رہا ہوتا ہے، اور پینکریاٹک سیکریشن بھی ایڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس ہضم کا جو اب لطیف حصہ ہوتا ہے نا وہ جگر میں جذب ہو جاتا ہے. اب جب جگر میں جذب ہوتا ہے نا تو وہاں پہ تیسرا ہضم شروع ہوتا ہے، اور جگر میں یہ جو کیموس ہے وہ حرارت سے پکتا ہے، اور باقی اخلاط کے ساتھ خون کی ایک سرخ رنگت اختیار کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے دل کے اندر پہنچ کر وہ وہ کیپلریز کے ذریعے کہہ لیں کلین ہو کے، فلٹر ہو کے، آرٹریز کے تھرو اور کیپلریز کے تھرو گلینڈز کی مدد سے باڈی کے اوپر ایک شبنم کی طرح وہ ترشے پاتا ہے، جس کو ہم لمف بھی کہتے ہیں. رطوبت جو تلیہ ہے وہ اسی سیکریشن کو کہا جاتا ہے. اور یہ چوتھا ہضم ہوتا ہے جہاں پہ یہ جذب ہو کر نا سیلز میں چلی جاتی ہے، اور یہی رطوبت غریزی یا رطوبت اصلیہ ہے جو یہ اس ٹائم پہ پروڈیوس ہوئی ہے. ہیومرز کے بھی بات کر لیں، ٹھیک ہے. اور ہم نے جو ڈائجیشن کی بات کی ہے، ہضم غذا کی بات کی ہے، تو یہ اس حالت کو کہا ہے جب غذا کسی حصے کے اندر جسم میں تحلیل ہو کر اپنی شکل کو بدل دے اور قابل جذب بن جائے، ٹھیک ہے. اور بعض جو میڈیکل فلاسفرز پرانے دور کے ہیں، انہوں نے ڈائجیشن اس چیز کو کہا ہے کہ جب ڈائٹ ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج ہو جائے، کنورٹ ہو جائے، تو وہ ڈائجیشن ہوتی ہے. وہ اور یہ مغالطہ اس لیے انہیں پیدا ہوا کہ انہوں نے ہضم میں نا 4 قوتوں کو تسلیم کیا، ایک جاذبہ، ایک ماسکہ، ایک ہاضمہ اور ایک دافع، یعنی ان کے بغیر ہضم نہیں ہوگی، مکمل ہضم نہیں کہلا سکتی. بہرحال دونوں صورتوں میں نا کوئی خاص فرق پیدا نہیں ہوتا. باہر صورت رطوبت غریزی یا رطوبت اصلیہ اسی طرح تیار ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا ہے. اب رطوبت غریزی کا مقام وہ سیلز، وہ خلیے ہیں جن سے انسانی جسم تیار ہوتا ہے. جیسے ہم ابھی پچھلے پارٹ میں بات کر کے آئے کہ یہ جو سیلز ہوتے ہیں، یہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں، یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نروس، ایک مسکولر، ایک ایپیتھیلیل اور ایک کنیکٹیو. اب ان کے آپس ملنے سے ٹیشوز بنتے ہیں سیلز کے، ٹھیک ہے. یہی 4 طرح کے سیلز اوور آل پائے جاتے ہیں. تو انہی 4 اقسام کی بافتوں، ٹیشوز اور ساختوں سے مکمل ہیومن باڈی ریڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ آپ یہاں پہ یہ چیز جان لیں کہ اگر چاروں ہضم درست رہیں گے تو جو رطوبت غریزی ہے وہ صحیح طور پہ تیار ہوگی، جس سے صحت، جوانی، خوبصورتی سب کچھ قائم رہے گا. اور اگر یہ رطوبت غریزی صحیح طور پہ تیار نہ ہوئی، یعنی اس میں کمی بیشی، خرابی، فساد پیدا ہو گیا، تو قبل از وقت بڑھاپا اور امراض یہ پیدا ہونے لگ جاتے ہیں. اور جس ہضم میں خرابی اور فساد واقع ہوتا ہے نا، مرض اسی مقام پہ ہوتا ہے. یعنی اگر کہ پہلے ہضم میں خرابی ہو تو پھر جو ہمارا جی آئی ٹریکٹ، ہمارا جو غذا کا نظام ہے نا، اس کے امراض پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے
عضلات کے ساتھ ہے، مسلز کے ساتھ ہے. اور اگر خرابی دوسرے ہضم میں ہو تو پھر گلینڈولر ایشوز، گلینڈز کی ڈیزیزز پروڈیوس ہوتی ہیں جن کا سینٹر لیور ہے. ٹھیک ہے. اور اس جو نظام ہے اس کا اگر آپ ویسٹ دیکھیں گے تو وہ یورین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تیسرے سٹیج پہ خرابی ہوئی ہے تو پھر جو بلڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نروس سسٹم ریلیٹڈ جو ڈس آرڈرز ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے، اعصاب کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا سینٹر دماغ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ پسینہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سویٹنگ. اور اگر خرابی چوتھے ہضم میں ہو تو پھر جو ہوا کے امراض ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، جو ریاحی امراض ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے نا وہ ہماری جو طبی روح ہے اس کے ساتھ ہے، اور اس کا محرک جو ہے وہ نفس ہے. اور اس کا جو ویسٹ ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو گیس ہے وہ. ٹھیک ہے. تو انہی ویسٹ سے ایک طرف تو انسانی باڈی کی صفائی ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہی ویسٹ جن رستوں سے گزرتے ہیں وہاں پر وہ تحریک اور تقویت کا باعث ہوتے ہیں. مثلا جب کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ہارٹ کے اندر، ریپروڈکٹیو آرگنز کے اندر، ہمارے مائنڈ میں یہ ایک تحریک، ایک تیزی پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو سیل ہے نا یہ ایک ایسا حیوانی ذرہ ہے کہ جس میں زندگی کے ساتھ ساتھ نا آگے ریپروڈکشن کی قوت بھی ہوتی ہے. اس میں ایک سیل کے اندر یہ نظام غذائیہ بھی ہوتا ہے، تصفیہ بھی ہوتا ہے، نظام تسنیم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تصفیہ مین جو ڈیٹاکسیفیکیشن والا سسٹم ہے یا پیوریفیکیشن والا سسٹم ہے نا، اور اس کو سیل کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اب سیل کے اندر بھی رطوبت بھری ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروٹوپلازم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کو ہم رطوبت غریزی یا رطوبت اصلیہ کہتے ہیں. اس کے اندر ایک مرکزی ایک نقطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو نقطہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو مرکز حیات کہا جاتا ہے. اور جو مادہ حیات ہے، پروٹوپلازم ہے نا، ٹھیک ہے، یہ کہہ لیں کہ یہ وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس مرکز حیات کو ہم انگلش میں نیوکلیس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس نیوکلیس کے اندر بھی ایک قسم کی رطوبت ہوتی ہے، اور یہ جو رطوبت ہوتی ہے نا یہ مرکز حیات یعنی نیوکلیس اور جو مادہ حیات ہے یعنی پروٹوپلازم، اس کے سراؤنڈنگ میں وہ اس نے کمپلیٹ اس کو کور کیا ہوتا ہے، سراؤنڈنگ میں ہوتی ہے، اور ان کے اندر بھی، ٹھیک ہے، مختلف اقسام کی رطوبات بھری ہوتی ہیں. اور ان تمام رطوبات کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ایکسپلینیشن یہاں پہ بہت لینتھی ہو جائے گی، تو آپ خود ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. جو ہمارے سائٹوپلازمک آرگینیلیز ہیں، جتنی بھی آرگینیلیز ہیں اور ان کی جو فنکشنز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ مقصد یہ ہے بیان کا کہ ہر سیل اپنے اندر ایک رطوبت اور زندگی کا مرکز رکھتا ہے، اور پوری باڈی انہی طرح کے سیلز سے مل کے بنی ہوتی ہے جن کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اور یہی سیلز جو ہیں یہ ہمارا بیسک یونٹ ہے ہیومن باڈی کا. اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں جہاں پہ بھی زندگی پائی جاتی ہے، چاہے حیوانات ہوں، نباتات ہوں، وہاں پر زندگی جو ہے نا وہ ایک سیل کی فارم میں ہی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سیلز کہیں پہ آزاد ہوتے ہیں، کہیں پہ آپس میں ملے ہوئے پائے جاتے ہیں. اگر آپ ان کی آزاد صورتوں میں دیکھیں تو آپ کو امیبا کی ایگزامپل نظر آئے گی، جرمز کی ایگزامپل، ٹھیک ہے، اور سپامز، ٹھیک ہے، وہ اس طرح ہوتے ہیں. ان سب میں جو ہے نا زندگی اور قوت تولید کے ساتھ ساتھ جو باقی سسٹمز ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ان کا غذائی نظام ہے، ان کا جو ریسپیریٹری سسٹم ہے، ان کا جو ایک کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ پایا جاتا ہے. ان سب کی تولید جو ہے، ان کی جو ریپروڈکشن ہے وہ برانچنگ کے اصولوں پہ عمل میں آتی ہے، تقسیم در تقسیم، جو وہ مائٹوسس میوسس کا عمل ہوتا ہے نا. اور اکثر جو ہے وہ ایک برانچ کی طرح، ایک گچھوں کی شکل میں جو ہے نا یہ پائے جاتے ہیں. اب ایک سیل میں اگر ہم دیکھیں، ایک سیل میں، ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم یہ لائف آف سیل پہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس کو ادھر لے جاؤں. ٹھیک ہے. اب جب ہم سیلز کی بات کر رہے ہیں تو ابھی تھوڑی بہت اس کے بارے میں ہم نے بات کی. ان سب میں اہم کیا ہے؟ زندگی کا نظام.
ٹھیک ہے، اور اسی زندگی کے نظام سے انسانی جو حیات ہے اس کا تعلق وابستہ ہے۔ ایک سیل کی جو زندگی ہے وہ بہت مختصر ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ تقریباً ہر 2.5 سال کے بعد انسانی جسم کے تمام جو سیلز ہیں وہ بالکل بدل جاتے ہیں، اور تمام سیلز نیو پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہر سیل کی زندگی میں 3 چیزیں نہایت اہم ہیں جن سے ان کی زندگی اور تولید قائم ہے: ایک نیوکلیس، دوسرا پروٹوپلازم، اور تیسرا جو ہے وہ ان کا آکسیجن۔ اور یہ 3 چیزیں اگر صحیح حالت میں قائم ہے نا تو زندگی قائم، اور جو تولید ہے ان کی ریپروڈکشن ہے وہ جاری رہتی ہے، کیونکہ یہ سائنٹیفک ایکسپیرینس سے یہ چیز ظاہر ہے کہ اگر سیل کو اس طرح سے آپ کٹ کریں کہ اس میں جو نیوکلیس ہے اس کا کچھ حصہ بھی شامل نہ ہو، تو وہیں پہ سیل کی جو زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ریپروڈکٹیو پاور ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت میں اگر آپ سیل کا کوئی حصہ کٹ کریں اور وہاں پہ پروٹوپلازم باقی نہ رہے یا وہ زہر آلود ہو جائے تو پھر بھی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت میں اگر آکسیجن ایک لمحے کے لیے بھی نہ پہنچے تو سیل جو ہے وہ شرنک ہو کے وہ ایک مردہ صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بہرحال جو سیل کی لائف ہے نا وہ ان 3 چیزوں پر قائم ہوتی ہے۔ تو ظاہری تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نیوکلیس ہے وہ تقسیم ہو کر نئے سیلز پیدا کرتا ہے، لیکن نئے سیلز پیدا کرنے میں جو پروٹوپلازم اور آکسیجن ہے ان کے بھی بہت اہم کردار ہے، کیونکہ ان دونوں سے ہی جو ان کا مرکز حیات ہے نیوکلیس ہے اس کو غذا ملتی ہے، اور مرکز حیات کی جو تکمیل ہے وہ اسی پروٹوپلازم اور آکسیجن سے ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو پروٹوپلازم ہے، جو آکسیجن ہے، ان میں یہ قوت رکھی گئی ہے کہ وہ نئے نیوکلیس پیدا کرتے رہیں تاکہ زندگی قائم اور دائم رہے۔ اور اگر ہم کسی طرح مادہ حیات کو یعنی پروٹوپلازم کو صحیح حالت میں قائم رکھ سکیں اور آکسیجنیشن کا سلسلہ بھی جاری رہے تو پھر زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کم از کم ایک لمبی زندگی کا قیام تو ممکن ہے۔ تو زندگی کو سمجھ لینے کے بعد آپ اس بات پہ غور کریں کہ حرارت غریزی جو ہے نا وہ زندگی کے لیے ایک مرکز حیات ہے، ایک نیوکلیس کی طرح ہے، اور جو مادہ حیات ہے پروٹوپلازم ہے اس کو آپ رطوبت غریزی کے قائم مقام سمجھ لیں، اور جو روح ہے، روح طبی ہے ہماری، اس کو آپ آکسیجن کے قائم مقام سمجھ لیں۔ تو یعنی حرارت غریزی اگر زندگی اور قوت اور تولید اور پرورش قائم رکھتی ہے تو رطوبت غریزی اور روح طبی نہ صرف اس کو ایک تو نیوٹریشن پہنچاتے بلکہ نئی حرارت غریزی بھی پیدا کرتے رہتے ہیں، اور اس حرارت غریزی کی مثال چراغ سے دی گئی ہے، اور رطوبت غریزی کی مثال اس چراغ کے تیل سے دی گئی ہے، اور روح طبی کی مثال وہ مادہ ہے جو ایسے سپارک کر کے جلتا ہے، اور جس کو ہم شعلہ جو ہے، جس کو ہم نے شعلہ بھی کہا، جس کو یہ اس جو روح طبی ہے اس کو وہ شعلہ جلا دیتا ہے۔ اور شعلہ جو ہے نا یہ جو اسپرٹ ہے یہ اس میڈیکل جو روح ہے، روح طبی ہے، اسے ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس کو جو شعلے کی بات کریں نا وہ ہم ریلیجیسلی بات کر رہے ہیں، اس کے جو ہماری ایک مذہبی روح ہے ہمارے اندر اس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو امر ربی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر زندگی قائم ہے۔ تو رطوبت غریزی کی پیدائش پہ ہم نے بات کی کہ رطوبت غریزی کیا ہے، ہماری غذا کا جو چوتھا ہضم ہے وہ، اور ہماری غذا کے ساتھ ساتھ یہ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ بات جو ہے نا یہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ حرارت غریزی جو ہے نا یہ ہمیشہ رطوبت غریزی سے پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ گرم اغذیہ جو آپ کھائیں، ٹھیک ہے، ان کی حرارت خون میں محفوظ ہو کر رطوبت غریزی میں پہنچتی رہتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جسم کے جو آرگنز ہیں اسپیشلی مسلز یعنی عضلات، جن کا جو سینٹر ہے وہ دل ہے، ہارٹ ہے، تو وہ اپنے مکینیکل موومنٹ سے، مکینیکل اثر سے حرارت پیدا کرتے رہتے ہیں، اور یہ حرارت بھی خون میں محفوظ ہو کر رطوبت غریزی میں پہنچ جاتی ہے۔ اور تیسری یہ کہ گردش خون کے ساتھ ساتھ جب ذرات جو خون کے ہیں وہ حرکت کرتے ہیں تو ان کی رگڑ اور تیز رفتاری سے خون کے اندر نا حرارت اور بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے، جو اعصاب کے ذریعے، ٹھیک ہے، اعصاب یا نروز کی اگزامپل بھی بالکل وائرز کی طرح ہے، الیکٹرک وائرز کی طرح، جس کے اندر رطوبت غریزی جو ہے نا وہ اس میں جمع ہوتی رہتی ہے، اور اس طرح جو
باقی بھی ہماری انٹرنل کیمیکل جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی ہماری باڈی میں حرارت کی پیدائش عمل میں آتی رہتی ہے، اور ان تمام صورتوں سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ جب رطوبت غریزی میں جمع ہوتی رہتی ہے تو وہاں کے پھر وہ کیمیکل ری ایکشن سے مل کر ہمیں جو ہے وہ حرارت غریزی میں وہ منتقل ہو جاتی ہے. جیسے موٹر اور ریل گاڑی کی بیٹری میں ہم بجلی محفوظ کرتے ہیں اور ضرورت کے وقت اس سے انرجی کا کام لیتے ہیں، یعنی بتیاں جلائی جاتی ہیں، پنکھے جلائے جاتے ہیں، انجن کو سٹارٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی کی مشین بھی اسی سے جو ہے نا وہ چل رہی ہے، اسی سے رواں دواں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ہائیڈروجن بام کی بھی مثال کو آپ سمجھیں تو یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ پانی جو ہے، پانی پہ اگر آپ غور کریں تو پانی کے اندر بذات خود آگ چھپی ہوئی ہے، آگ ایک پنہا ہے. یعنی جب آپ خالص پانی کے ذرے کو پھاڑا جائے تو وہ جل اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ سخت جو ہے نا وہ اشتعال اور شعلہ پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے اس کو جلا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو خالص پانی کا ذرہ ہے، ٹھیک ہے، ہائیڈروجن ایٹم، ٹھیک ہے، اسی ہائیڈروجن ایٹم سے ہی ہائیڈروجن بام ریڈی کیا جاتا ہے، جو کہ ایٹم بام سے کئی گنا زیادہ تیز ہوتا ہے ہائیڈروجن بام. تو اس بات سے یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ پانی کے اندر نا حرارت محفوظ رہ سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے جس کو عقل تسلیم کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ پانی اور آگ یہ دونوں کیا ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے مخالف عنصر ہیں، یہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. لیکن پانی کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ پانی تو خود آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ایک کمبینیشن ہے. آکسیجن تو ویسے ہی آگ ہے، ابھی ہم پیچھے ڈسکس کر کے ہیں، روح طبی جو ہے یہ تو ویسے ہی آگ کو ڈینوٹ کرتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نئی بات یہ ہے کہ جو خالص پانی ہے یعنی ہائیڈروجن جس میں آکسیجن نہیں ہوتی وہ خود آگ ہے، اور جب اس کا ذرہ پھٹتا ہے تو پھر وہ جل کر شعلہ بن جاتا ہے. تو پانی میں آگ اور حرارت کو محفوظ کرنا یہ لائک ایک سیکرٹ ہے ایک نیچر کا. اس کا مقصد یہ ہے کہ حرارت اور آگ کو اپنی تیزی سے روکا جائے، نہیں تو کیا ہوگا، آگ ایک دم تمام کائنات بلکہ پورے آفاق تک کو جلا کر رکھ دے. اور یہی وجہ ہے کہ ایٹم کو جلانے کا راز جو ہے وہ ہزاروں سالوں تک معلوم نہیں ہو سکا. ورنہ لائک ایٹم کا جو نالج تھا نا وہ تو جو یونانی ایک حکیم تھا، کیا نیم تھا اس کا، مکرتیس تھا آئی تھنک سو، تو اس نے معلوم کر لیا تھا ایٹم بم، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی یہ علم الیقین بھی تھا کہ اگر ذرے کو پھاڑ دیا گیا تو اس کے جل اٹھنے سے پوری کائنات جل اٹھے گی. تو اس کو اس انداز سے پھڑ جائے کہ اس کی آگ ایک حد تک اثر کرے اور اس کی طاقت پر قابو پا لیا جائے. اور جب یہ راز لائک یہ پریویس جو ہے وہ 90s میں جرمنی کے جو وہ بندہ تھا، کیا نیم تھا اس کا، ہٹلر، ٹھیک ہے، تو اس کے لائک جو سائنسدان تھے انہوں نے معلوم کر لیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ یورپ اور امریکہ کو جلا دے. لیکن وہ شکست کھا گیا، اس کے سائنسدانوں نے امریکہ میں جا کر وہ ایٹم بام بنایا، اور وہ ایٹم بام پھر بدقسمت جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر جا کے گرے، اور 6 میل تک جو ہے نا ہر قسم کی زندگی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، مطلب زمین تک جھلس گئی، اور اس زمین کی مٹی جس جگہ بھی پڑی اس کو بھی جھلس دیا، اور لاکھوں انسان فنا اور برباد ہو گئے. تو اللہ پاک کی آپ قدرت کاملہ اور فطرت بالغہ کے ہر ذرے میں ہزاروں راز اور اسرار موجود ہیں. صرف ہمیں دیکھنے والی آنکھ اور جاننے والا دماغ اور سمجھنے والا دل چاہیے. انسان ان رازوں اور حقائق کو دیکھ کر بالکل امیز ہو جاتا ہے، حیران اور دنگ رہ جاتا ہے، اور وہ اپنی عقل کو بھی نامکمل خیال کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنی عقل سے جو قصے، دلائل، تصورات، تصدیق، کلیات، جزیات قائم کرتے ہیں نا، تو جب بھی نئی تحقیق آتی ہے تو وہ سب پاش پاش ہو جاتے ہیں. اس لیے فوراً اپنے جو معلومات ہیں اور جو تجربات ہیں ان پر نظر ثانی کرتے ہیں، اور نئے سرے سے ہم ایک نئے کلیات، نئے جزیات، نئے تصورات ہم اور ان کے دلائل قائم کرتے ہیں. لائک اس حقیقت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ پانی بذات خود اپنے اندر حرارت کی قوت رکھتا ہے اور اس سے حرارت غریزی تیار ہوتی رہتی ہے. تو دراصل جو حیات ہے، کائنات اور زندگی، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹلی پانی ہے. ٹھیک ہے، اور یہی حقیقت کی تشریح ہے جس کے لیے قرآن حکیم نے بھی فرمایا کہ زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے. اور اس کی تشریح لائک اس طرح بھی ہے کہ آگ جو ہے نا تنہا بغیر کسی
اور عنصر کے ایک دم جلا دیتی ہے، اور مٹی تنہا ایک جسم کی صورت ہے جو بذات خود زندگی نہیں ہے مگر اس میں زندگی قبول کرنے کی استعداد ہے، اور باقی دو اور کہاں رہ جاتے ہیں، ایک ہوا دوسرا پانی۔ ہوا میں فوراً جو ہے نا وہ لائک بھگ سے اڑ جانے کی خصوصیت ہے، اگرچہ ہوا میں لائک ایسی گیسیں بھی ہوتی ہیں جو آگ کو بجھاتی ہیں، تاہم اس کا وہ حصہ جو زندگی بخش ہے نا، جس کو ہم آکسیجن کہتے ہیں، وہ اس میں برننگ پاور بہت ہوتی ہے، وہ فوراً سے جل جاتا ہے۔ تو یہی ہوا کا بڑا جز ہے جو اپنے اندر آگ کی طرح کی خصوصیات رکھتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ لائک اس پیدائش آگ سے جو ہے وہ مطلب جو یہ آکسیجن جب وقت سے جل جاتا ہے تو یہی ایک بڑا حصہ ہے ہوا کا جو لائک آگ کی طرح کی خصوصیات رکھتا ہے اپنے اندر۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی پیدائش جو ہے نا آکسیجن کی، وہ آگ سے ہے، جس کی حفاظت کے لیے اس میں ہوا کے دیگر اجزاء ملا دیے گئے، اور دوسرا رکن جو ہے نا وہ پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پانی میں آکسیجن شامل ہے تاکہ آکسیجن کی حفاظت ہوتی رہے اور آگ اور پانی کا تعلق قائم رہے۔ اور زندگی کے لیے جہاں ہوا کی اہمیت ہے نا، کیونکہ وہ زندگی کو دھکیلتی ہے، جس کا صحیح مفہوم لائک انگلش میں آپ دیکھیں تو فورس سے آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے، وہاں پر بھی پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ زندگی اس پر قائم ہے کہ اس کا صحیح جو مفہوم ہے وہ فورس کے ورڈ سے ہی ذہن نشین ہو سکتا ہے۔ وہاں پر پانی کی بھی بہت ضرورت ہے کیونکہ زندگی اسی پر قائم ہے نا۔ انرجی سے لائک اس کا جو ہے وہ معنی سمجھ میں آ سکتا ہے، اور فورس اور انرجی اب دونوں کے معنی تو قوت کے ہی ہیں نا، لیکن ایک انگلش بولنے والا بھی ان کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتا، ہاں لیکن ایک سائنٹسٹ ان کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے، اور ان کا مفہوم اس طرح آسانی سے ذہن نشین کیا جا سکتا ہے کہ ہم انرجی کو ایسی قوت تصور کر لیں جس سے جسم میں غذائیت پہنچتی ہے، چاہے اس کی صورت روٹی، پانی، کوئلہ، لکڑی، تیل، گھی، مٹی کا تیل، پیٹرول کی ہو، چاہے حرارت اور بجلی کی ہو، جو جسم میں جا کر خرچ ہو اور اس کا کچھ حصہ باڈی کا پارٹ بھی بنے۔ لیکن جو فورس ہے نا وہ ایسی قوت ہے جو آرگنز کے اندر کنٹریکشن یا ایکسپینشن اور وہ ایک مضبوطی پیدا کرتی ہے، اعضاء کو تیار کرتی ہے کہ وہ اس انرجی کو جذب کر کے جزو بدن بنائیں۔ تو لائک زندگی کے لیے انرجی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو فورس کے ذریعے جسم میں خرچ ہوتی ہے، اور انرجی کی مثال پانی اور فورس کی مثال ہوا سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں رب کے بعد رحمان اور رحیم کے اسماء دیکھتے ہیں، اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا، پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ پارٹ میں باقی باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔